نسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا مقبولا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء آمين ثم آمين بجاه النبي الأمين صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین کا شکر ہے، اسی کا کرم ہے، اسی کی نعمتیں ہیں، اسی کی توفیق ہے کہ آج ایک بار پھر ہم اس مبارک محفل میں جمع ہوئے ہیں جس کا عنوان ہے جنت کی نعمتوں کا حسین تذکرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔ دنیا میں جو نعمتیں عطا فرمائیں اگر ہم اسے گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ پھر مزید اللہ نے ہم پر یہ کرم کیا کہ اس نے ہم سے جنت کا وعدہ فرمایا، جنت کا وعدہ اپنے ذمہ کرم پر لیا۔ ان لوگوں کے لیے جنت ارشاد فرمائی کہ جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی جان، اپنے مال کو رب کی بارگاہ میں خرچ کریں۔ سورہ کہف آیت نمبر 107 میں ارشاد ہے، 16واں پارہ، 3واں رکوع، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے جنات الفردوس ہے، ان کی مہمان نوازی ان جنتوں میں کی جائے گی۔ انشاءاللہ تعالی جنت کا عظیم الشان تذکرہ ہم سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے کلام میں اور حدیث قدسی میں جنت کی نعمتوں کو بیان فرمایا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا۔ اس سے پہلے کہ یہ عظیم الشان تذکرہ ہم سماعت کریں، بس یہ عرض ہے کہ اگر ہم درد دل رکھنے والے ہیں اور اگر ہمارا ضمیر بیدار ہے تو جنت کی نعمتیں اور ان نعمتوں کا تذکرہ سننے کے بعد ہماری نظر میں دنیا کی ہر چیز کمتر اور حقیر ہونی چاہیے، ہر چیز ہمیں ہیچ لگنی چاہیے، اور پھر ہم یہ تصور کریں اور ہم اس عزم میں کامیاب ہو جائیں کہ جنت کے مقابلے میں دنیا کس قدر حقیر ہے، کمتر ہے، تو میں کب تک دنیا کی ٹھوکریں کھاتا رہوں گا، کب تک دنیا کی فکر اور تشویش میں مبتلا ہوں گا۔ مجھے چاہیے کہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں اور اس قلیل، بے وفا، فانی، مختصر، غرض اور مطلب کی دنیا کی حقیقت سمجھ کر یہاں رہتے ہوئے آخرت کی ایسی تیاری کروں کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے اور اپنے کرم سے مجھے وہ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 14 میں ارشاد ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، لوگوں کے لیے شہوتوں کی محبتیں آراستہ کی گئیں، یعنی عورتیں اور اولاد، والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیر اور اعلیٰ قسم کی سواریاں، نشان زدہ گھوڑے
والانعام والحرث، اور کاروباری مراکز، کاروباری چیزیں، مویشی، کھیتی، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب کا سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 15 میں ارشاد ہے، قل اے محبوب آپ فرمائیے، او نبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں تمہیں اس سے بہتر کی خبر دوں؟ للذین اتقوا عند ربہم، جو ان کے رب کے پاس متقیوں کے لیے ہے، جنات تجری من تحتها الانہار، جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وازواج مطہرہ، اور پاکیزہ بیویاں، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی طرف سے خوشنودی، اللہ کی رضامندی، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ ان دونوں آیتوں میں دنیا اور جنت کا مقابلہ بیان کیا گیا کہ دنیا کی ساری نعمتیں حقیر ہیں، رب کے پاس جو تمہارے لیے متقیوں کے لیے تیار ہے اس طرف آ جاؤ اور وہ جنت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ جنت حاصل کرنے والے کون لوگ ہیں؟ تو اس سے اگلی 2 آیتوں میں ارشاد ہے، الذین یقولون ربنا اننا آمنا، جنتی لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، تو مالک تو ہمارے گناہ بخش دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ جنتی لوگوں کی صفات کیا ہیں؟ الصابرین، جنتی لوگ صبر کرنے والے ہیں، والصادقین، اور جنتی لوگ سچے ہیں، والقانتین، اور جنتی لوگ اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہیں، والمنفقین، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود رات کے آخری پہر سحری کے وقت اٹھ کر رو رو کر اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں۔ جنت کے حصول کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری، نیک اعمال کرنا ضروری ہے، مگر 2 باتیں یاد رکھیں، عقیدے کا درست ہونا اور ایمان کا ہونا، یہ سب سے پہلا فرض ہے۔ عقیدہ درست نہیں، ایمان نہیں، تو جتنی بھی عبادتیں کریں کسی عبادت کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی نیکی کی جائے، چاہے دین کا کام کیا جائے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جائے، کوئی بھی نیک کام کیا جائے، یہاں تک کہ انسان اپنی جان اللہ کی راہ میں دے دے، اس میں اخلاص ضروری ہے۔ کام صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس لیے نہ ہو کہ لوگ تعریف کریں، لوگ میری واہ واہ کریں، لوگ مجھے اچھا سمجھیں۔ ترمذی شریف کتاب الزہد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 2389، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے کہا کہ میں تمہیں وہ حدیث سناتا ہوں کہ جب رسول اللہ نے مجھے وہ حدیث سنائی تو میں تھا اور رسول اللہ تھے، مجھے اکیلے میں رسول اللہ نے یہ حدیث بیان کی، میں تمہیں یہ حدیث ضرور سناؤں گا۔ نشغ ابو ہریرہ نشغتن، پھر حضرت ابو ہریرہ نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ لوگوں نے آپ کے چہرے پر پانی ڈالا، حضرت ابو ہریرہ ہوش میں آئے، پھر کہنے لگے میں تمہیں حدیث ضرور سناؤں گا، اور پھر چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ 4 مرتبہ ایسا ہوا۔
پھر آپ نے حدیث سنائی کہ اللہ تبارک و تعالی کل بروز قیامت سب سے پہلے 3 آدمیوں کا حساب لے گا۔ جب لوگ کانپ رہے ہوں گے اور اپنے گھٹنوں کے بل وہ کھڑے رو رہے ہوں گے، سب سے پہلے ایک شخص کو بلایا جائے گا، رجل جمع القرآن۔ یہ وہ آدمی ہوگا کہ جس نے قرآن پڑھا اور پڑھایا۔ اس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تجھے بے شمار نعمتیں دیں، بتا تو نے میرا کیا شکر ادا کیا۔ وہ کہے گا، اے مالک میں نے قرآن پڑھا، پڑھایا، قرآن کی خدمت کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے۔ سارے فرشتے کہیں گے یہ جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بل اردت ان یقال فلان قاری فقد قیل ذلک۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بلکہ تو نے اس لیے سب کچھ کیا تاکہ لوگ تجھے قاری کہیں، پس بے شک تجھے کہہ دیا گیا۔ حکم ہوگا، فرشتے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ دوسرا شخص آئے گا جس نے خوب مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا میں نے تجھے اتنی نعمتیں دیں، تو نے کیا میرا شکر ادا کیا؟ وہ عرض کرے گا مالک میں نے اپنا سارا مال تیری راہ میں خرچ کیا اور کبھی بھی میں نے کنجوسی سے کام نہیں لیا، تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے سارا مال تیری راہ میں خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے۔ سارے فرشتے کہیں گے یہ جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بل اردت ان یقال فلان جواد فقد قیل ذلک۔ فرمائے گا تو نے سب اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے جواد یعنی سخی کہیں، لہذا کہہ دیا گیا۔ حکم ہوگا، فرشتے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ پھر ایک شہید پیش کیا جائے گا، اسے بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلائے گا۔ وہ یہی کہے گا میں نے اپنی جان دے دی۔ فرمایا جائے گا تو جھوٹا ہے۔ فرشتے کہیں گے جھوٹا ہے۔ فرمایا جائے گا بل اردت ان یقال فلان جری فقد قیل ذلک۔ تو نے تو سب اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے بہادر سمجھیں، لوگوں نے تیری تعریف کر دی، اب جا لوگوں سے صلہ مانگ، میرے یہاں کوئی صلہ نہیں۔ فرشتے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ ثم ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رکبتی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر رسول اللہ نے میرے گھٹنے پر اپنا ہاتھ مارا۔ فقال یا ابا ہریرہ، پھر فرمایا اے ابو ہریرہ، اولئک الثلاثہ اول خلق اللہ، یہ 3 وہ مخلوق میں پہلے ہوں گے، تسعر بہم النار یوم القیامہ، جنہیں سب سے پہلے قیامت کے دن جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا۔ ایک شہید ہے، ایک سخی ہے، ایک قرآن کی خدمت کرنے والا قاری ہے۔ تو جنت حاصل کرنے کے لیے ایمان کے ساتھ نیک اعمال، اور نیک اعمال تبھی قبول ہوں گے جب اخلاص ہو۔ ہمیں اس کی پرواہ نہ ہو کہ لوگ تعریف کریں، محض اللہ کی رضا کے لیے لوگ واہ کریں، اس کی ذرا برابر بھی تمنا نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ حدیث سنائی گئی، ثم بکا معاویہ بکان شدیدا حتی ظننا انہ ہالک۔ حضرت امیر معاویہ نے یہ حدیث سنی تو اتنا روئے کہ ہم نے یہ گمان کیا کہ اب وہ انتقال کر جائیں گے، اتنا خوف تھا۔ اور پھر حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ یہ تو حال ان کا ہے کہ جنہوں نے نیک اعمال کیے مگر یہ خلاص نہ تھا، جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے ان کا حال کیا ہوگا۔ پھر آپ نے کہا صدق اللہ ورسولہ، سچ فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ سورہ ہود آیت نمبر 15۔ جو دنیا کی زندگی کو چاہے
اور دنیا کی زینت چاہے اسی کے لیے کوششیں کرے تو ہم اس کے اعمال کا بدلہ دنیا میں دے دیں گے، اس میں کمی نہ کی جائے گی۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہی لوگ ہیں جن کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہوگا، صرف جہنم کی آگ ہوگی۔ وحبط ما صنعوا فیہا، اور جو انہوں نے نیک اعمال کیے وہ برباد ہو گئے۔ وباطل ما كانوا يعملون، اور جو وہ کام کیا کرتے تھے سارے نیک اعمال برباد ہوئے۔ تو اخلاص کا نہ ہونا، ریاکاری، دکھلاوا ہونا، اور یہ خواہش کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، اچھا سمجھیں، اور عمل نیک اس لیے کرنا کہ لوگ میری واہ واہ کریں، کتنا بڑا نقصان ہے۔ تو جنت کی یہ نعمتوں کو ہم سماعت کریں اور ہم ان تمام باتوں کو سمجھیں۔ عقیدہ درست ہو، ایمان کامل ہونا چاہیے، ہر گناہ سے بچیں، ہر حرام کام سے بچیں، خوب نیکیاں کریں، مگر تمام نیک کام کے لیے اخلاص، للہیت، صرف اللہ کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، دل کو اس پر راضی کرنا اور دل کو اس طرف راغب کرنا ضروری ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 133 میں ارشاد ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اے لوگوں اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے دوڑو، کوششیں کرو، وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ آسمان و زمین سب اس کی چوڑائی میں سما جائیں۔ اعدت للمتقین، یہ جنت تیار کی گئی ہے صرف متقیوں کے لیے۔ اللہ ہمیں متقی اور پرہیزگار بنا دے۔ جنت ایسی جگہ ہے کہ اللہ تعالی نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے۔ اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی عام انسان کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ مناسبت نہیں۔ عربی کا مقولہ ہے، لیس الخبر کالمعاینہ، خبر معائنے کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو جنت کی نعمتیں سمجھانے کے لیے ہیں، ورنہ حقیقت میں جنت میں وہ نعمتیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ جب جنت میں جائیں گے تبھی دیکھ کر ہمیں ان نعمتوں کا حقیقی ادراک ہوگا۔ بخاری شریف کتاب الجہاد والسیر میں ہے، حدیث نمبر 2796، لقاب قوس احدکم من الجنہ او موضع قید یعنی صوتہ خیر من الدنیا وما فیہا، جنت کی چھوٹی سی جگہ، اتنی چھوٹی جگہ کہ جس میں کمان کی رسی آ جائے یا جس میں کوڑا رکھا جا سکے، جو جانور کو مارنے کے لیے چابک ہوتا ہے، کتنا باریک ہوتا ہے، کتنی چھوٹی جگہ ہے۔ فرمایا جنت میں اتنی جگہ بھی اتنی خوبصورت ہوگی اور اس میں وہ نعمتیں ہوں گی کہ دنیا کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر وہ نعمت ہوگی۔ وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، اگر جنتی کوئی عورت زمین کی طرف صرف جھانک دے تو وہ اتنی خوبصورت ہے کہ آسمان و زمین کے درمیان سارا حصہ روشن ہو جائے۔ وَلَمَلَأَتْهُ رِيحًا، اور آسمان و زمین اس کی خوشبو سے بھر جائیں۔ وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا،
جنتی عورت کا دوپٹہ، اس کی چادر دنیا کی ساری نعمتوں کو جمع کر دیا جائے تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ الترغیب و ترغیب، چوتھی جلد، صفحہ نمبر 298 پر ہے، لو ان حورا اخرجت کفہا بین السماء والارض، اگر جنت کی کوئی حور اپنی ہتھیلی آسمان و زمین کے درمیان ظاہر کر دے، لفتتن الخلائق بحسنها، تو اس کے حسن کی وجہ سے ساری مخلوق آزمائش میں پڑ جائے۔ ولو اخرجت نصیفها لکانت الشمس عند حسنه مثل الفتیلہ فی الشمس لا ضوء لها، اور اگر وہ اپنا دوپٹہ ظاہر کر دے تو سورج کا حسن اس کے سامنے مٹ جائے، اور اس کے دوپٹے کے سامنے سورج ایسے ہو جیسے سورج کے سامنے چراغ کی حیثیت ہوتی ہے، سورج کی روشنی باقی نہ رہے۔ وَلَوْ أَخْرَجَتْ وَجْهَهَا لَأَضَاءَ حُسْنُهَا مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر وہ اپنا چہرہ باہر نکال دے تو اس کے حسن سے آسمان و زمین روشن ہو جائے۔ الترمذی شریف ابواب صفت الجنہ میں ہے، حدیث نمبر 2548، اگر جنت کی کوئی ناخن بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام آسمان و زمین اس سے خوبصورت آراستہ ہو جائیں، اور اگر جنتی کا کنگن ظاہر ہو جائے تو سورج کی روشنی مٹا دے جیسے سورج ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ ساری باتیں سمجھانے کے لیے ہیں کہ دنیا کی ساری نعمتیں، ساری دولتیں، ساری آرائش مل کر بھی جنت کی کسی چیز، ناخن بھر چیز کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ جنت کتنی وسیع ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول ہی جانے۔ مختصراً بیان یہ ہے کہ ترمذی شریف کتاب صفت الجنہ حدیث نمبر 2538 میں ہے، فَإِنَّ فِي الْجَنَّةِ 100 درجہ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، جنت میں 100 درجات ہیں، ہر درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے، لیکن خود اس درجے میں کتنی وسعت ہے اس کو اللہ جانے، اس کا رسول جانے۔ لیکن ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے، ان فی الجنۃ 100 درجہ لو ان العالمین اجتمعوا فی احداہن لوسعتہم، جنت کے 100 درجے ہیں اور ایک درجہ بھی اتنا بڑا ہے کہ اگر آسمان و زمین بلکہ سارے عالمین، سارے جہاں اگر اس ایک درجے میں آ جائیں تو وہ درجہ اس سے بھی بڑا ہے، سارے جہاں جمع ہو سکتے ہیں اس درجے میں۔ جنت کے درخت کے متعلق فرمایا کہ جنت میں جو درخت ہوں گے، ساقوہا من ذہب، جنت میں جو درخت ہوں گے ان درختوں کے تنے سونے کے ہوں گے۔ فی الجنت شجرۃ یسیر الراکب فی ظلها 100 عام لا یقطعها، اتنے بڑے بڑے درخت ہوں گے کہ اس کے سائے میں کوئی سوار 100 برس تک دوڑتا رہے پھر بھی وہ اس کے سائے سے باہر نہ نکل سکے۔ کتنے اونچے اونچے درخت ہوں گے کہ 500 سال چڑھنے میں لگے، 500 سال اترنے میں۔ اور یہ واقعہ اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہوں گے کہ حضرت سائیں توکل شاہ علیہ رحمہ نے جب یہ بات سنائی دیہاتیوں کو تو ایک دیہاتی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، سائیں صاحب 500 سال چڑھنے میں لگیں گے، 500 سال اترنے میں، تو ایک سیب کھانے میں تو 1000 سال گزر جائیں گے، تو یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہے۔ تو آپ ہنس پڑے اور فرمایا ایسی بات نہیں ہے، جنتی جہاں بھی ہوگا جنت کا درخت اس کے پاس چل کر آئے گا، شاخیں جھک جائیں گی
لیٹے لیٹے، بیٹھے بیٹھے، کھڑے کھڑے، جس طرح چاہے گا جنتی وہ پھل توڑ لے گا۔ پھر آپ نے سمجھانے کے لیے مثال دی اور شہتوت کے درخت کو اشارہ کر کے کہا کہ جیسے جنتی اس طرح درخت کو اشارہ کریں گے تو درخت چلنا شروع کر دے گا۔ آپ نے یہ کہا تو شہتوت کا درخت چلنے لگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی میں نے تجھے نہیں کہا، میں تو مثال سمجھا رہا ہوں، تو اپنی جگہ پر کھڑا رہے۔ جنت کے دروازے اتنے چوڑے ہوں گے، اتنے وسیع ہوں گے کہ دروازے کے ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک تیز گھوڑا اگر 70 سال تک دوڑتا رہے تب بھی ایک کنارے سے دوسرے کنارے نہ پہنچ سکے۔ اتنے بڑے بڑے جنت کے 8 دروازے ہوں گے، پھر بھی جانے والوں کی اتنی کثرت ہوگی کہ ترمذی شریف میں ہے حتی تکاد مناکبہم تزول، مونڈے سے مونڈا یعنی کندھے سے کندھا چھلتا ہوگا۔ حدیث میں تو فرمایا کہ اتنا رش ہوگا کہ انسان گمان کرے گا کہ رش کی وجہ سے کہیں میرا کندھا ہی اتر نہ جائے۔ کیا اللہ کی رحمت ہوگی، کتنے جنتی ہوں گے کہ 8 دروازے ہیں اور ایک ایک دروازہ 70 سال کی راہ جتنا چوڑا ہے، مگر جانے والوں کی یہ کثرت ہوگی۔ اے اللہ ان میں ہمیں بھی شامل فرما۔ بلکہ بھیڑ کی وجہ سے دروازے چرچرانے لگیں گے۔ اس میں قسم قسم کے موتیوں کے محل ہیں، ایسے صاف و شفاف کے اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے دکھائی دے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا احدثکم بغرف الجنہ، کیا میں جنت کے محلات کی تمہیں خبر نہ دوں؟ قال قلت بلا یا رسول اللہ بأبینا انت و امنا یا رسول اللہ، عرض کی ہاں کیوں نہیں، ضرور یا رسول اللہ ہمیں خبر دیجئے، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ قال ان فی الجنۃ غرفا من اصناف الجوہر کلہ یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، فرمایا جنت میں ایسے محلات ہوں گے کہ اندر سے باہر کا منظر نظر آئے گا اور باہر سے اندر کا منظر نظر آئے گا، یعنی جنت کے محلات کی دیواریں ایسی صاف و شفاف ہوں گی۔ فیہا من النعیم واللذات والشرف ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، اس میں ایسی نعمتیں اور ایسی لذتیں ہوں گی اور ایسی عزت افزائی ہوگی کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھیں نہ کسی کان نے سنی۔ قال قلت لمن هذه الغرف، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عظیم الشان محلات کس کے لیے ہوں گے؟ قال رسول اللہ نے فرمایا لمن افشى السلام، یہ اس کے لیے ہے جو سلام کو عام کرے، وأطعم الطعام، اور کھانا کھلائے، وأدام الصیام، اور روزے رمضان کے پابندی سے رکھے، وصلى باللیل والناس نیام، اور نماز رات کو اس وقت پڑھے جب لوگ سو رہے ہوں۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، زمین زعفران کی، کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا، اور ترمذی شریف میں اس کا یہی جواب ہے کہ جو بھی آپ کو اردو میں پیش کیا گیا۔ جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک یاقوت سرخ کی، اور ایک زبرجد سبز کی، اور مشک کا گارا ہے، اور گھاس کی جگہ زعفران ہے، موتی کی کنکریاں، عنبر کی مٹی۔ جنت میں ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی 60 میل ہوگی،
جنت میں 4 دریا ہیں اور پھر ان دریا سے 4 نہریں نکلتی ہیں، یعنی 4 نہریں ہر جنتی کے محل میں جاتی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 15 26واں پارہ 6واں رکوع ارشاد ہے، مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی مثال، اس جنت کا حال کہ جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا۔ دعا کریں، اے اللہ تو ہمیں متقی اور پرہیزگار بنا دے۔ متقی وہ ہے جو ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرے، اور اگر شیطان کے وار کی وجہ سے کبھی گناہ ہو جائے فوراً رو رو کر توبہ کرے۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں نہریں ہیں اس پانی کی کہ جو کبھی خراب نہ ہوگا۔ وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور اس میں دودھ کی نہریں ہیں کہ کبھی اس کا ذائقہ خراب نہ ہوگا، کبھی اس کا ذائقہ تبدیل نہ ہوگا۔ وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور اس میں شراب طہور کی نہریں ہیں جو پینے والوں کو لذت دینے والی ہیں۔ وانہار من عسل مصفی، اور ان میں صاف ستھرے شہد کی نہریں ہیں۔ پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے محل میں جاری ہیں۔ وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بہتی ہیں بلکہ زمین کے اوپر اوپر رواں ہیں۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا۔ نہروں کی زمین خالص مشک کی۔ وہاں کی شراب دنیا جیسی نہیں ہے کہ دنیا کی شراب میں بدبو ہے، کڑوا پن ہے، نشہ ہوتا ہے، پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو کر بیہودہ بکتے ہیں۔ وہ پاک شراب ان تمام باتوں سے پاک و منزہ ہے، جیسا کہ سورہ واقعہ آیت نمبر 19 میں ارشاد ہے، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، اس شراب طہور سے نہ تو ان کے سر میں درد ہوگا اور نہ ہی ان کی عقل میں یا ہوش میں فرق آئے۔ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 21 میں ارشاد ہے، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، پرندوں کا گوشت جس طرح وہ چاہیں گے اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا۔ الترغیب و ترہیب 4 جلد صفحہ نمبر 292 پر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّكَ لَتَنظُرُ إِلَى الطَّيْرِ فِي الْجَنَّةِ، بے شک جنت میں تم کسی پرندے کو دیکھو گے، فَتَشْتَهِيهِ، تم اپنے دل میں خواہش کرو گے کہ مجھے اس کا گوشت بھنا ہوا کھانا ہے، فَيَجِئُ مَشْوِيًّا بَيْنَ يَدَيْكَ، اسی لمحے وہ تمہارے سامنے بھنا ہوا موجود ہوگا۔ اور پھر جب دوبارہ نظر وہ اوپر کرے گا تو پرندہ اڑ رہا ہوگا، کیونکہ جنت کی نعمت میں کمی نہیں ہوگی۔ اگر پانی، شہد، شراب، دودھ کی خواہش ہوگی تو پیالے خود بخود ہاتھ میں آ جائیں گے، ان میں ٹھیک اندازے کے مطابق، یعنی جتنی ضرورت ہوگی، جتنی خواہش ہوگی، اتنا پانی، دودھ، شراب، شہد ہوگا۔ ان کی خواہش سے نہ ایک قطرہ کم نہ ایک قطرہ زیادہ، اور پینے کے بعد خود بخود یہ پیالے اپنی جگہ پر چلے جائیں گے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں ہے کہ جنت میں نجاست، گندگی، پیشاب، پاخانہ، تھوک، رینٹ، کان کا میل، بدن کا میل بالکل نہ ہوں گے۔ ایک خوشبودار فرت بخش ڈکار آئے گی، خوشبودار فرت بخش پسینہ نکلے گا، سب کھانا ہضم ہو جائے گا۔ ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی۔ ہر شخص کو 100 آدمیوں جتنی کھانے پینے اور عمل زوجیت کی طاقت دی جائے گی۔ ہر وقت زبان سے تسبیح و تکبیر بلا قصد اور بقصد مثل سانس کی جاری ہوں گی،
یعنی جس طرح سانس جاری ہوتا ہے اس میں ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، تو اس طرح جنت میں زبان سے تسبیح جاری ہوگی۔ ایک شخص کے سرہانے کم از کم 10,000 خدام، اور دوسری روایت میں 80,000 خدام ہوں گے۔ خادموں میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں چاندی کا پیالہ، دوسرے ہاتھ میں سونے کا پیالہ، ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی۔ جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی۔ دنیا میں تو جیسے جیسے پیٹ بھرنے لگتا ہے تو لذت میں کمی آتی ہے، وہاں جتنا کھاتا جائے گا لذت میں اضافہ ہوگا۔ ہر نوالے میں 70 ٹیسٹ ہوں گے، 70 مزے ہوں گے، ہر مزہ دوسرے سے الگ الگ محسوس ہوگا اور ایک ساتھ وہ محسوس ہوں گے۔ ایک کا احساس دوسرے کے احساس سے روکنے والا نہ ہوگا۔ یعنی دنیا کے اندر اگر آپ 2 کھانے ملا دیں، مثلا بریانی اور زردہ ملا دیں، تو نہ یہ بریانی رہے گی نہ زردہ رہے گا۔ وہاں ایک ایک نوالے میں 70 کھانوں کے مزے ہوں گے اور ہر مزہ دوسرے سے جدا ہوگا۔ جنتیوں کے نہ لباس پرانے ہوں گے اور نہ ان کی جوانی ختم ہوگی۔ پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند، اور دوسرا گروہ جیسے کوئی روشن ستارہ۔ جنتی سب ایک دل ہوں گے، ان کے آپس میں کوئی اختلاف، نفرت، بغض، عداوت نہ ہوگی۔ وہ جنت میں کسی قسم کی گناہ کی بات نہ سنیں گے، کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہوگا، کوئی بیہودہ گندا خیال نہ آئے گا۔ جنت کی حوروں کا جو ذکر کیا جا رہا ہے، اصل میں اللہ تبارک و تعالی نے جنتی حوروں کو اور جنتی عورتوں کو باطن کی پاکیزگی عطا فرمائی، اور اصل ہے باطن کی پاکیزگی۔ باطن کی پاکیزگی کا جلوہ ہے ظاہری حسن، جیسا کہ سورہ رحمان آیت نمبر 56 میں ارشاد ہے، فیہن قاصرات الطرف۔ جنت میں ایسی حوریں ہیں، ایسی جنتی عورتیں ہیں کہ جو اپنے شوہروں کے علاوہ کسی اور کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے ہیں۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اور ان کے شوہر سے پہلے کسی انسان اور جن نے انہیں چھوا نہیں ہے۔ یہ عورت کی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے کہ اس کی نگاہ نامحرم مردوں کو نہ دیکھے، اور اس کا ہاتھ نامحرم مردوں کے ہاتھ میں نہ ہو، نامحرم مرد کے بدن سے اس کا بدن مس نہ ہو۔ سورہ رحمان آیت نمبر 72 میں حوروں کی تعریف کی گئی، حور مقصوات فی الخیام۔ حوریں خیموں میں پردہ نشین ہوں گی، تو حوریں جنت میں پردہ کریں گے۔ تو جو پاکیزہ لوگ ہیں ان کے لیے پاکیزہ عورتیں ہیں، اور جو پاکیزہ عورتیں ہیں ان کے لیے پاکیزہ مرد ہیں۔ سورہ نور آیت نمبر 26 میں ارشاد ہے، وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ۔ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ جو عورت اور جو مرد ناپاکی، بے حیائی، بے پردگی کی نحوست میں گرفتار ہو، تو یہ باطن کی جو نحوست ہے، گندگی ہے، یہ کل بروز قیامت انسان کے چہرے کو بگاڑ دے گی۔ لیکن وہ عورت کہ جسے پاکیزگی نصیب ہوئی، پردے کی نعمت ملی، اس نے نیکی بھری زندگی گزاری، تو اس جنتی عورت کو، یعنی جو دنیا کی عورت اب جنت میں جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالی اسے اتنا حسن دے گا، فرمایا 70,000 حوروں سے زیادہ اسے حسن و جمال دیا جائے گا۔ دنیا میں جو شوہر تھا وہی اگر جنت میں ہوگا تو جنت میں اسی سے اس کا نکاح کیا جائے گا، تو اس کا شوہر کہے گا، ارے تو لنگڑی تھی، تیری تو ایک آنکھ نہ تھی، تیرے تو بال ایسے تھے، یہ کیا ہو گیا کہ تو 70,000 حوروں سے زیادہ حسین اور جمیل ہو گئی؟ تو وہ کہے گی، یہ وہ نیکی کا نور ہے جو اللہ نے عطا فرمایا۔ ہر جنتی کو 2 بیویاں جنت میں ایسی دی جائیں گی کہ ان میں سے ہر ایک کو اللہ وہ حسن و جمال دے گا
کہ ان کی پنڈلی کی ہڈی کا گودا ان کے گوشت اور ان کے لباس کے باہر سے نظر آتا ہوگا شوہر کو، جیسے سفید شیشے میں سرخ شراب یا سرخ شربت دکھائی دیتی ہے، سرخ شربت جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حوروں کو یاقوت سے تشبیہ دی، اور یاقوت جو ہے وہ سرخ ہوتا ہے، اس میں اگر سوراخ کر کے ڈورا ڈالا جائے تو وہ اندر کا ڈورا باہر سے نظر آتا ہے۔ اس کا چہرہ ایسا روشن ہوگا کہ شوہر جنتی عورت کے چہرے میں آئینے کی مثل بلکہ اس سے بڑھ کر اپنے چہرے کو دیکھے گا۔ اس پر ادنا درجے کا جو موتی ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک روشن کر دے۔ جب شوہر اس کے کندھے کے درمیان ہاتھ رکھے گا، ہاتھ تو پیچھے ہوگا لیکن اسے اللہ اتنا حسن عطا فرمائے گا کہ گوشت، کھال اور کپڑے کے باوجود اس کا ہاتھ جو پیچھے ہے جنتی عورت کے سینے پر نظر آئے گا۔ اگر جنتی عورت کے لباس میں سے کوئی لباس دنیا میں ظاہر ہو جائے اور کوئی عورت دنیا میں پہن لے تو جو دیکھے وہ بے ہوش ہو جائے، اور کسی کی آنکھوں کی طاقت نہیں کہ وہ اس کا تحمل کر سکے۔ اگر جنتی حور سمندر میں تھوک دے، بلکہ دوسری روایت میں ہے کہ ساتوں سمندر میں تھوک دے، تو اس کا تھوک اتنا میٹھا ہوگا کہ ساتوں سمندر میٹھے ہو جائیں، شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرہانے اور پاؤں کی طرف دو حوریں کھڑی رہیں گی اور نہایت اچھی آواز سے وہ گائیں گی، مگر ان کا گانا شیطانی نہ ہوگا بلکہ وہ اللہ کی حمد اور پاکی بیان کریں گی۔ ترمذی شریف کتاب صفت الجنہ حدیث نمبر 2573 میں ہے کہ وہ اتنی اچھی آواز میں گانا گائیں گی، گانے سے مراد وہ بیہودہ گانا نہیں بلکہ وہ یوں سمجھیے کہ جس طرح نعت خواں کتنی اچھی آواز میں حمد پڑھتا ہے اور کتنی اچھی آواز میں نعت پڑھتا ہے، تو اس طرح وہ اچھی آواز میں وہ اللہ کی حمد کریں گے کہ ایسی آواز مخلوق نے کبھی نہ سنی ہوں گی۔ وہ یہ کہیں گی، نحن الخالدات فلا نبید، ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہ مریں گے۔ وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلَا نَبْأَسُ، ہم ہمیشہ چین سے رہنے والیاں ہیں، کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گے۔ وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلَا نَسْخَطُ، ہم ہمیشہ راضی رہنے والیاں ہیں، کبھی ناراض نہ ہوں گے۔ طُوبَى لِمَنْ كَانَ لَنَا وَكُنَّ لَهُ، مبارکباد کا مستحق ہے وہ اس کے لیے جو ہمارا اور ہم اس کے ہوں۔ سر کے بال، بھویں اور پلکیں، جنتی کے بدن پر صرف اتنے بال ہوں گے، باقی پورے جسم پر کہیں پر نہ مردوں کے بال ہوں گے نہ عورتوں کے بال ہوں گے، یہاں تک کہ سب جنتی مرد بے ریش ہوں گے۔ سرمگی آنکھیں ہوں گی، یعنی آنکھیں ایسی ہوں گی گویا کہ سرما لگا ہے۔ 30 برس یا 33 برس کی عمر کے معلوم ہوں گے، کبھی اس سے زیادہ عمر کے محسوس نہ ہوں گے۔ ادنا جنتی کے لیے 80,000 خدام ہوں گے اور 72 بیویاں ہوں گی، ان کو ایسے تاج ملیں گے۔ اس میں ادنا موتی ایسا ہوگا جو مشرق اور مغرب کو روشن کر دے۔ اگر مسلمان جنت میں اولاد کی خواہش کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اولاد عطا فرمائے گا، لیکن جنتی عورت کو تکلیف نہیں ہوگی۔ بچے کا پیٹ میں رہنا، بچے کی پیدائش اور اس کا 30 سال کا ہونا ایک ہی ساتھ کے اندر سب کچھ ہو جائے گا۔ جنت میں نیند نہیں ہے کہ نیند ایک قسم کی موت ہے اور جنت میں موت نہیں۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے ہر ایک اپنے اعمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا اور اس کے فضل کی کوئی حد نہیں، یعنی اللہ راضی ہو جائے۔ عمل تو ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ راضی ہو جائے اور رب کرم فرمائے تو اس کے کرم کی کوئی حد نہیں ہے، وہ بے حساب کرم فرمائے گا۔ پھر انہیں ہفتے کی مقدار کے بعد
اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنے رب کا دیدار کریں، عرش الہی ظاہر ہوگا اور رب جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا، اور ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، نور کے ممبر، موتی کے ممبر، یاقوت کے ممبر، زبرجد کے ممبر، سونے کے ممبر، چاندی کے ممبر، اور ان میں جو ادنا جنتی ہوگا اس کے لیے ممبر نہیں ہوگا، اس کے لیے کرسی نہیں ہوگی، بلکہ وہ مشک اور کافور کے ٹیلے پر بیٹھا ہوگا، لیکن ان میں کوئی ادنا نہیں ہوگا، یعنی اپنے گمان میں وہ ممبروں والوں کو اور کرسی والوں کو اپنے سے اوپر نہ سمجھیں گے۔ اللہ کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے سورج اور 14ویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے، کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے رکاوٹ نہیں ہوتا۔ اللہ ہر ایک پر تجلی فرمائے گا۔ ترمذی شریف میں ہے، اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو فرمائے گا، یا فلان ابن فلان اتذکر یوم قلت کذا و کذا، اے فلاں بن فلاں، یاد ہے فلاں دن تو نے یہ کہا تھا، یہ کام کیے تھے۔ دنیا کے بعض گناہ اللہ اسے یاد دلائے گا، بندہ گھبرا جائے گا اور وہ کہے گا، اے رب کیا تو نے مجھے بخش نہ دیا؟ فرمائے گا، ہاں میں نے بخش دیا، اور میری مغفرت کی وجہ سے ہی، یعنی میں نے جو تمہیں بخشا اسی کی وجہ سے تم یہاں پہنچے ہو۔ پھر وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ بادل چھا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان پر بادل کو حکم دے گا تو بادل خوشبو برسائے گا، ایسی خوشبو وہ پائیں گے کہ کبھی انہوں نے ایسی خوشبو نہ پائی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جاؤ ان نعمتوں کی طرف جو میں نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہیں، اس عزت کی طرف جاؤ جو میں نے عزت تمہارے لیے تیار کی ہے، جو چاہو لو۔ پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے، فرشتے اس بازار کو گھیرے ہوئے ہوں گے، اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ اس جیسی نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ دلوں پر اس کا خیال گزرا۔ اس میں سے جو وہ چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائیں گی۔ بازار میں خرید و فروخت نہ ہوگی، جنتی اس بازار میں آپس میں ملاقات کریں گے، چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا، اس کے لباس کو دیکھے گا اور سوچے گا کتنا اچھا لباس ہے اس کا، یہ تو بڑے مرتبے والا ہے اس لیے اس کا لباس اچھا ہے مجھ سے۔ ابھی وہ گفتگو کر ہی رہا ہوگا، اپنے لباس کو دیکھے گا تو اسے یہ خیال گزرے گا کہ میرا لباس اس سے اچھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت میں کسی کے لیے غم نہیں ہوگا۔ پھر وہاں سے اپنے اپنے محلات کی طرف جنتی آئیں گے، ان کی بیویاں اور جنتی حوریں ان کا استقبال کریں گی اور مبارکباد دے کر کہیں گی، لقد جئت وان لك من الجمال افضل مما فارقتنا علیہ۔ آپ جب گئے تھے تو آپ کا حسن و جمال بہت اچھا تھا، لیکن اب آپ واپس آئے ہیں تو آپ کا حسن و جمال بہت زیادہ کیوں بڑھ گیا ہے اور آپ اتنے زیادہ مزید حسین کیسے ہو گئے؟ فیقولوا، تو وہ کہیں گے، انا جالسنا اليوم ربنا الجبار، بے شک پروردگار جبار کے حضور ہمیں بیٹھنا نصیب ہوا، ہم نے رب کا دیدار کیا۔ وَيَحِقُّ لَنَا أَن نَنْقَلِبَ بِمِثْلِ مَنْ قَلَبْنَا، تو جب ہم نے اپنے رب کا دیدار کیا تو یہ اس دیدار کی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے حسن و جمال میں اضافہ ہو گیا۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت انس راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل اہل الجنت الجنہ، جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے، فیشتاق الاخوان بعضهم الى بعض، تو ایک بھائی دوسرے بھائی سے ملنا چاہے گا، اسے یاد آئے گا، ارے دنیا میں وہ میرا دوست تھا، دینی دوست تھا، چلو جنت میں اس سے میں ملاقات کروں۔ ابھی وہ خواہش کرے گا تو جس تخت پر وہ بیٹھا ہوگا وہ تخت اڑنا شروع کرے گا اور اس کے تخت تک پہنچا دے گا۔ پھر یہ آمنے سامنے تکیے لگا کر بیٹھیں گے، فیقول احدهما لصاحبه اتعلم متى غفر اللہ لنا،
تو ایک دوسرے سے کہے گا تمہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کب بخشا؟ کون سا عمل رب کی بارگاہ میں قبول ہوا اور رب نے بخش دیا ہمیں؟ فیقول صاحبہ نعم یوم کنا فی موضع کذا وکذا فدعونا اللہ فغفر لنا. وہ کہے گا یاد نہیں ہے ہم سب ایک جگہ پر جمع ہوئے تھے اور ہم سب نے اللہ سے مغفرت کا سوال کیا تھا، بس اسی دن اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بخش دیا. ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجے کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے، ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے جائیں گے. سب سے کم درجے کا جو جنتی ہے اس کے باغات، بیویاں، نعمتیں اور خدام اور تخت اتنے پھیلے ہوئے ہوں گے کہ 1000 سال تک اگر کوئی گھوڑا دوڑتا رہے تب بھی اس فاصلے کو طے نہ کر سکے. اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ ادنا جنتی کو دنیا سے 10 گنا زائد سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں جگہ عطا فرمائے گا. ان میں اللہ کے نزدیک سب سے معزز وہ ہے جو اللہ کے وجہ کریم کے دیدار سے ہر صبح و شام مشرف ہوگا. ان صہیب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قولہ للذین احسنوا الحسن وزیادہ. قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے کہ جن لوگوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے جنت بھی ہے اور اس کے علاوہ اور نعمتیں بھی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر اس طرح بیان کی: اذا دخل اہل الجنت الجنت نادى مناد ان لکم عند اللہ موعدا. جب جنتی جنت میں جائیں گے تو ایک منادی رب کی طرف سے ندا کرے گا، اور ایک روایت میں ہے رب فرمائے گا اے جنتیوں تمہیں جنت کی نعمتیں مل گئیں، کیا میں تمہیں کچھ اور دوں جو تم چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے الم یبید وجوہنا وینجنا من النار ویدخلنا الجنہ. اے پروردگار تو نے ہمارے چہروں کو روشن کر دیا، ہمیں جہنم سے نجات دی، جنت میں داخل کر دیا، اتنی نعمتیں تو نے عطا فرمائی. قالوا بلا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہیں گے مالک تو مزید نعمتیں عطا فرما. فیکشف الحجاب. تو حجاب ہٹا دیا جائے گا. قال فواللہ ما اعطاهم شيئا احب الیہم من النظر الیہ. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پھر وہ رب کا دیدار کریں گے اور جنتیوں کے نزدیک سب سے بڑی نعمت رب کا دیدار ہو گیا. یہ جو کچھ بیان کیا گیا یہ اس ترتیب کے مطابق ہے جو ترتیب اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمہ کے خلیفہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی خان علیہ رحمہ نے اپنی کتاب بحر شریعت کے پہلے حصے میں جنت کے بیان میں فرمائی. آپ یہاں پر اپنا یعنی جنت کا یہ جو بیان ہے اسے مکمل فرماتے ہیں اور پھر صدر الشریعہ ایک دعا کرتے ہیں، ہاتھوں کو بلند کر کے اس پر آمین کہیں. اللہم ارزقنا زیاغت وجہک الکریم بجاہ حبیبک الرؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم آمین. اے اللہ اپنے حبیب رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و وسیلے ہمیں اپنی ذات کی زیارت نصیب فرما. محترم پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ تو ہے جنت کی نعمتیں. اور دوسری طرف اگر بندہ زندگی اس طرح گزارے کہ رب ناراض ہو جائے، گناہوں بھری گندی زندگی گزارے، تو جہنم کی ہولناکیاں بڑی خوفناک ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ اگر جہنم کو سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو ساری مخلوق ہلاک ہو جائے. جہنم کی اتنی ہولناکیاں ہیں کہ دنیا جب سے بنی جتنے انسان دنیا میں آئے ان تمام انسانوں پر جتنی بیماریاں، جتنی پریشانیاں، جتنے ٹینشن، جتنی مصیبتیں، جتنی آفتیں آئیں، اگر ساری آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں، تکلیفوں کو جمع کر لیا جائے
اور پھر جہنم کے ایک لمحے کی تکلیف کو دیکھا جائے تو ایک لمحے کی تکلیف اس سے زیادہ ہے. یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص ہو کہ جس نے پیدائش سے لے کر موت تک بالفرض کوئی تکلیف نہ دیکھی ہو، آرام ہی آرام دیکھا ہو، اور وہ اگر جہنم میں جائے تو ایک ہی مرتبہ جہنم کا ایک جھونکا جب اس سے ٹکرائے گا تو وہ گرم ہوا کا جھونکا اتنا گرم ہوگا کہ اسے اتنی تکلیف ہوگی کہ ساری راحتیں بھول جائے گا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ زندگی میں نے کبھی سکھ پایا ہی نہیں ہے. اور جنت کی نعمتیں کتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ فرمایا اگر پیدائش سے لے کر موت تک کسی انسان نے سکھ دیکھا ہی نہ ہو، تکلیفیں ہی تکلیفیں دیکھی ہوں، اور جنت میں وہ جیسے ہی قدم رکھے تو فرمایا جنت کی ہوا جب اس کے جسم سے ٹکرائے گی تو اسے ایسی راحتیں ملیں گی کہ وہ دنیا کی ساری تکلیفوں کو بھول جائے گا اور کہے گا کہ میں نے تو کبھی تکلیف کا منہ دیکھا ہی نہیں ہے. محترم و پیارے بھائیوں، جنت واحد مقام ہے کہ جہاں لوگ مطمئن ہوں گے، جو چاہیں گے انہیں عطا کیا جائے گا. آج دنیا میں کون مطمئن ہے؟ کوئی مطمئن نہیں ہے. حرص، ہوس، لالچ، پریشانیاں، مصیبتیں، ٹینشن، اس بیکار دنیا کو حاصل کرنے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھائیں. کب تک یہ دنیا، کب تک ہمارا ساتھ دے گی؟ کب تک ہم رب کی نعمتوں کو جھٹلائیں گے؟ کب تک ہم جنت کی تیاری نہیں کریں گے؟ کب تک ہم نہیں بدلیں گے؟ اگر اتنا عظیم بیان سننے کے بعد بھی اگر ہماری زندگی میں تبدیلی نہ آئے اور ہم نہ بدلیں تو افسوس ہے ہماری زندگیوں پر. اگر یہ بیان سننے کے بعد کل صبح ہماری نماز، فجر کی نماز باجماعت ادا نہ ہو، دنیا کی لذات سے ہم کنارہ کشی اختیار نہ کریں، سود سے ہم توبہ نہ کریں، حرام سے ہم توبہ نہ کریں، اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرنے سے ہم توبہ نہ کریں، تو پھر ہماری زندگیوں پر افسوس ہے کہ اتنا سننے کے بعد بھی ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے. آئیے رب کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کریں کہ مالک اب ہم اپنی گندی زندگی سے توبہ کرتے ہیں اور یہ پختہ ارادہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے، ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے. مل کے پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اپنے رب سے جنت الفردوس کا سوال کریں، یہ سوال کریں کہ مالک اپنے حبیب کا ہمیں جنت الفردوس میں پڑوس عطا فرما. دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کا خادم بنا دے، قرآن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس جنت کی نعمتوں کا عظیم تذکرہ کیا گیا اللہ تعالی ہمیں وہ عظیم نعمت جنت عطا فرمائے، اور جنت میں جانے والے کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے.